والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 99 کی تفسیر چل رہی تھی اور اس میں بات علم غیب کی ہو رہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم بیان فرماتے ہیں آپ پر چند ایسی خبریں جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ گزرے ہوئے واقعات کا علم یہ علم غیب ہے، کیونکہ ہم علم غیب کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جسے آپ حواس خمسہ سے نہ جان سکیں، نہ عقل سے اس کا ادراک ہو سکے، بلکہ نبی کے خبر دینے سے ہی معلوم ہو سکیں۔ اور یقینی سی بات ہے کہ نبی بغیر اللہ تعالیٰ کی عطا کے کچھ بھی نہیں جان سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یا اپنے نبی کو علم غیب عطا فرماتا ہے، وہ پھر اسے قوم کے سامنے بیان فرمانا چاہیں، اللہ کا اذن ہو تو اس کو بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو بھی علم غیب ہے، رسول کو بھی ہے، اور ان کی عطا سے ہمیں بھی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف علم غیب کی نسبت کرتے ہیں تو اس سے علم غیب ذاتی مراد ہوتا ہے۔ ذاتی سے مراد کسی کا نہ دیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، خود بخود اسی کا ہے۔ اور باقی جتنی بھی مخلوق کا علم ہے، چاہے وہ نبی ہوں یا غیر نبی ہوں، وہ عطائی ہوتا ہے۔ عطائی کا مطلب اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ علم غیب کسی اور کے لیے تسلیم کر لینا شرک کے زمرے سے باہر نکل آتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی اور ہمارا عطائی ہوتا ہے۔ تو اس میں عطائی علم غیب کا بیان ہے کہ اور اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لیے کچھ خبریں، ان کی خبریں جو پہلے چیزیں گزر چکی ہیں۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ایک ذکر عطا فرمایا، ایک نصیحت عطا فرمائی، اور اس سے مراد قرآن ہے کہ ایک ذکر عظیم ہے، ایک عظیم نصیحت ہے۔ آپ قرآن عظیم کو الف لام میم سے شروع کریں، بلکہ الحمد سے شروع کریں والناس تک، پورے قرآن میں آپ کو جگہ جگہ نصیحتیں، جگہ جگہ وصیتیں، جگہ جگہ ترغیبی معاملات آپ کو نظر آئیں۔ تو قرآن ایک بہترین کتاب ہے، واقعی بہترین کتاب ہے۔ من اعرض عنہ، جو شخص اس سے منہ پھیرے، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا۔ اس سے منہ پھیرنا دو طرح کا ہے، ایک بطریق انکار کہ اس کو مانے ہی نہیں، بولے میں قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، جس سے کہ کفار وغیرہ کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ قرآن کو مانتا تو ہے جسے مسلمان، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتا، عملی طور پہ انکار کر دیتا ہے۔ عملی طور پہ انکار کا مطلب کہ کسی چیز کو حق تسلیم کرنے کے باوجود اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہ کرنا، اور یہ مسلمان بعض اوقات نہیں کرتا ہے۔ دونوں کے بارے میں یہ وعید ہے، لیکن حقیقتاً کفار کا یہاں بیان ہے، کیونکہ آگے جو اسلوب بیان ہو رہا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مراد کفار ہیں، لیکن بہرحال مسلمان کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جس نے قرآن عظیم کو حاصل کیا اور حاصل کرنے کے بعد اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، جیسے اللہ نے فرمایا کہ من اعرض عنہ، جس نے اس سے منہ پھیرا تو پھر وہ آخرت میں سزا کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اور آج کل ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان قصے کہانیاں تو بہت سن رہے ہیں، بہت پڑھ رہے ہیں، بے سروپا باتوں پہ بہت زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ اگر نہیں پڑھتے تو قرآن نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے تو قرآن نہیں سمجھتے۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو قرآن کے لیے نہیں ہے، باقی ہر کتاب کے لیے وقت موجود ہے۔ ڈائجسٹ ہم پڑھتے ہیں، ناول ہم پڑھتے ہیں، اخبارات ہم پڑھ لیتے ہیں، اور دیگر کتب ہم پڑھ لیتے ہیں، کورسز وغیرہ کی کتابیں اپنی اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، لیکن قرآن عظیم کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھنے کے لیے اب مسلمان تیار نہیں ہے۔ رسمی طور پہ پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد اس سے کوئی عبرت حاصل کرنے، نصیحت حاصل کرنے کی زحمت گوارہ نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر وہ باطنی طور پہ انتہائی بگاڑ موجود ہے، جو ایک مسلمان کی شان نہیں کہ اس میں ہونا چاہیے، اس میں ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ من اعرض عنہ، جس نے اس سے یعنی قرآن سے اعراض کیا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا، خالدین فیہ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جب وہ گناہوں کا، خطاؤں کا، غلط عقائد کا بوجھ لے کر آئے گا، اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ خالدین فیہ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یا اس گناہوں کے وبال میں ہمیشہ رہیں گے۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور وہ قیامت کے دن ان کے حق میں کیا ہی برا بوجھ ہوگا، بہت شدید قسم کا ان کو وہاں پر تکلیف اور عذاب ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور،
جس دن سور پھونکا جائے گا۔ تو یہ آپ کو بتایا تھا کہ سور سے مراد یہ ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، ایک بالکل سینگ کی طرح ان کے پاس ہوگا، اس طرح جیسے سینگ نیچے سے موٹا ہوتا ہے اور اوپر سے پتلا ہوتا ہے، اس طرح کا ایک سور ہوگا، یعنی ایک مطلب بغل ٹائپ ہوگا، اس میں آپ پھونک ماریں گے تو اس کو سور پھونکنا کہتے ہیں۔ اس سے جب آواز فرسٹ ٹائم نکلے گی، یہ 2 دفعہ ہوگا، پہلی مرتبہ جب آپ سور پھونکیں گے تو اتنی شدید قسم کی آواز ہوگی کہ دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی زندہ نہیں رہے گا، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی، زمین آسمان سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو سب کو اٹھانا پسند فرمائے گا، تو پھر حکم ہوگا، پھر سور پھونکیں گے تو سب لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اس کا یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور جس دن ہم مجرمین کو نیلی آنکھوں کے ساتھ اٹھائیں گے، یعنی روایت میں ہے کہ چہرے ان کے کالے سیاہ ہوں گے اور آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی کفار کی، اور اس حالت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو دور سے ہی کافر پہچانا جائے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا اور آنکھیں نیلے رنگ کی ہوں گے۔ یہ ان کے لیے باعث ذلت ہوگا۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، تو وہ آپس میں چپ کے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے ہیں، یعنی اتنی ہیبت اور خوف طاری ہوگا اور آخرت کا معاملہ اتنا سنگین ہوگا کہ دنیا کے گزرے ہوئے سینکڑوں ہزاروں برس ان کو 10 دن کے برابر محسوس ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جبکہ ان میں سے سب سے بہترین رائے والا یوں کہے گا کہ تم دنیا میں صرف ایک ہی دن رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں سب سے بہترین اندازہ کرنے والا، بہترین مہارت رکھنے والا ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ دنیا میں تم صرف ایک دن رہے تھے۔ یعنی ان کو دنیاوی زندگی اتنی حقیر محسوس ہوگی ان ہولناکیوں کے سامنے کہ وہ کہیں گے ہم ایک دن دنیا میں رہے ہیں۔ اور یہی آپ اگر تھوڑا سا غور فرمائیے کہ آج اگر کسی کی عمر 20 سال، کسی کی 25، کسی کی 40، کسی کی 50 سال ہے، تو سابقہ جو زندگی کے ایام گزر گئے ان کی طوالت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، لگتا ہے ابھی تو ہم بچپن میں تھے، ابھی جوان ہو گئے، ابھی بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھا۔ جس وقت ہمارے درمیان سے گزر رہا ہوتا ہے ہمیں بڑے طوالت سی بعض اوقات محسوس ہوتی ہے، لیکن جب وہ گزر کر ماضی کا ایک حصہ بن جاتا ہے تو پھر اس کی طوالت کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ پوائنٹ سوچنے والا، سمجھنے والا ہے کہ ہر گزرنے والا دن آپ کے لیے یا ہمارے لیے ایک ماضی کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے اور اپنی طوالت کے احساس کو ختم کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہماری پوری زندگی گزر جائے گی اور اچانک ہم مر جائیں گے۔ قبر میں جانے کے بعد پھر دنیا کی زندگی بڑی چھوٹی سی نظر آئے گی، لیکن اس وقت پھر وہ عالم برزخ بڑا طویل سا نظر آئے گا۔ پھر جب وہ گزرے گا، ہم میدان معاشر میں جمع ہوں گے تو پھر پورا جو پیچھے عالم گزر گیا، وقت گزر گیا، اسے ہم بہت ہی قلیل محسوس کریں گے، خصوصاً کافر۔ تو اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دن خالی ٹھہرے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب دنیاوی زندگی ہے ہی بہت مختصر سی اور اتنی مختصر ہے کہ آخرت میں جا کر اس کے اختصار کا اور زیادہ احساس پیدا ہوگا اور ہمیں بہت چھوٹی سی لگے گی، تو اس سے دل لگانا کیسا ہے؟ دل لگانے کا مطلب اس کے لیے رات دن ایسی محنت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کو چھوڑ دیا جائے، حرام حلال کی تمیز کو بھلا دیا جائے، کفر و اسلام کی تمیز کو بھلا دیا جائے اور مطلب آزادانہ زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ یہ انتہائی غیر معقول طریقہ ہے، اور اسی کی تو وعید یہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ جو شخص قرآن سے منہ موڑ لے، کیونکہ قرآن ہمیں احساس دلاتا ہے کہ دنیاوی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اور اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عیش کوشیوں کے لیے، آسائش حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ تو جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے قرآن سے اعراض کیا، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہ آئی، تو پھر اور ہم دنیاوی زندگی کے اندر اپنے آپ کو بالکل ویسے گزارتے رہے جیسا نفس و شیطان ہمیں مشورہ دے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے پھر آخرت میں شدید طور پہ ہمیں بھی پچھتانا پڑے۔ ابھی آگے جو آیت ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ ثقیف کا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اس نے پوچھا تھا کہ بروز قیامت پہاڑوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا،
اس کو یہ بیان کیا جا رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فَقُلْ آپ فرما دیجئے يَنْسِفُهَا رَبِّ نَسْفًا کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، باریک کر کے اڑا دے گا۔ تو گویا کہ بروز قیامت کوئی پہاڑ اپنے مقام پہ قائم نہیں رہے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو بالکل ایک ہموار میدان کر کے چھوڑ دے گا، یعنی اس پر کوئی آپ اوپر نیچے چیز نہیں دیکھیں گے، کوئی ٹیلا وغیرہ قائم نہیں رہے گا، سب مٹی میں مل کے بالکل سیدھی زمین بن جائے گی۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، تو اس میں نہ کوئی آپ اونچا دیکھ سکیں گے اور نہ کچھ چیز نیچی دیکھ سکیں گے، یعنی نہ گڑھا کوئی رہے گا نہ کوئی پہاڑی یا ٹیلا رہے گا یا پہاڑ رہیں گے، سب کو سب اللہ تعالیٰ برابر فرما دے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن یہ سب کے سب ایک پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے، یعنی اسرافیل علیہ السلام جب آپ ان کو جمع کریں گے، وہ سور پھونکیں گے، بلائیں گے کہ آ جاؤ اپنے پروردگار کی طرف، یہ سب کے سب پیچھے بھاگیں گے۔ لا عوج لہ، اس میں کوئی کجی نہ ہوگی، انہیں ایسا نہیں ہوگا کوئی کہے کہ اچھا میں تو نہیں آتا، بھائی تم لوگ جاؤ قیامت کے اس ہولناک میدان محشر میں اس منظر کو دیکھنے کے لیے میں نہیں جاتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا، ہر ایک دوڑے گا، جانا ہی پڑے گا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور سب آوازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پست ہو کر رہ جائیں گی۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، تو نہ سنے گا مگر بہت ہی آہستہ سی آواز، یعنی کروڑوں اربوں خربوں کا مجمع ہوگا لیکن ہیبت کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے آوازیں نہیں نکل رہی ہوں گی، اور اگر کوئی بات کر بھی رہا ہوگا تو بالکل سرگوشی، ہلکی ہلکی سرگوشی، اور سناٹا چھا رہا ہوگا، اربوں خربوں لوگ موجود لیکن سناٹے کی سی کیفیت ہوگی خوف کی وجہ سے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، اس دن کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی مگر اس کی جسے اللہ تبارک و تعالی نے خود اجازت دے دی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں شفاعت کا ثبوت ہوا کہ یہ جو بعض بیچارے نادان بعض آیات کے حصے کو دیکھ کے سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید شفاعت ہوگی نہیں، وہ کفار کے لیے بیان ہے کہ کفار کی شفاعت نہیں ہوگی، ورنہ خود اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرما دیا کہ کوئی اور شفاعت نہیں کر سکے گا، ہاں جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ شفاعت ضرور کرے گا، اس کی شفاعت نفع بھی دے گی۔ تو اجازت جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو ہوگی، صحابہ کرام، اولیاء عظام، علماء، فقہاء، شہداء، قرآن، رمضان، حتیٰ کہ ایک عام مومن بھی بعض کی شفاعت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض پوری قوم کی، بعض قبیلوں کی، بعض خاندانوں کی اور بعض افراد کی شفاعت کریں گے۔ تو اس لیے مطلب ہمیں بھی اس شفاعت کے وعدے پر یقین رکھنا چاہیے، اور جن اکابرین کے بارے میں شفاعت کا گمان ہو کہ وہ ہماری شفاعت کر سکتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، ان کے لیے نیک اعمال کرنے چاہیے، تاکہ جب بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ شفاعت کریں تو ہم پر بھی ان کی نگاہ کرم پڑے۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، تو یہ اسی کے ساتھ ہے کہ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، مگر اس کی یعنی شفاعت سے اس کی نفع دے گی کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دے دی ہو اور اس کی بات پسند فرمائی ہو، اور اس سے مراد مومن ہے کہ مومن کا کلام اچھا پاکیزہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے، اس کو اذن شفاعت ہوگا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں گھیر سکتے علماً عذروِ علم کے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اپنی علمی اعتبار سے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی کما حقہ معرفت حاصل نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا ہے، اس کی جس طرح اس کی ذات اتنی عظیم ہے حقیقتاً کہ ہماری عقلوں کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتی، جو کسی دائرے میں مقید اور قید ہو جائے وہ خدا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قید میں نہیں آ سکتا، لہٰذا ہم اپنے علم کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بس ہمیں اتنا ایمان ضرور رکھنا چاہیے کہ ایک ذات موجود ہے، اس کائنات میں تصرف فرما رہی ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کے اولاد ہے، پوری کائنات کو ہمہ وقت ملاحظہ فرما رہا ہے، نہ تھکتا ہے نہ سوتا ہے، عوارضات بشریہ سے بالکل پاک و صاف ہے، اور وہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔
اپنے علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب کہ وہ ذرے ذرے کو ہم وقت جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اپنی قدرت کے اعتبار سے پورے عالم کو گھیرے ہوئے ہے، کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جہاں چاہے جب چاہے تصرف فرما سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور سب کے سب منہ اس زندہ رہنے والے، قائم رہنے والے رب کے حضور جھک جائیں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور بے شک نامراد رہے گا وہ شخص جس نے ظلم کیا، یہ ظلم کا بوجھ اٹھایا، وہ ناکام رہے گا۔ ظلم کے بوجھ سے مراد کفر جس نے اختیار کیا وہ ناکام نامراد رہے گا، باقی سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، اور جو شخص عمل کرے، نیک کام کرے اور ہو وہ مومن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، تو اسے نہ کسی زیادتی کا خوف ہوگا، وَلَا حَظْمًا، اور نہ کسی نقصان کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے قید لگائی کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو نیکیوں میں سے کچھ کام کرے گا، عمل کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال صرف ایمان والے کے ہی معتبر ہیں، اگر ایمان والا کوئی شخص نہیں ہوگا تو اس کا ایمان معتبر، اس کے اعمال معتبر نہیں ہوں گے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ دنیا میں تو بدلہ مل جائے گا لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ یہاں پہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حال بن رہا ہے، اور ذوالحال من یعمل ہے عمل کرنے والا، تو حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے، یعنی ذوالحال جس کا حالت بیان ہو رہی ہے، وہ جو کام کر رہا ہے، جو اس پہ حکم لگایا جا رہا ہے، حال اس کے لیے قید بن جاتا ہے کہ یعنی وہ عمل یا جو بھی کچھ کام کر رہا ہے اسی وقت معتبر ہے یا اس کا اعتبار ہے جب وہ اس حالت سے متصف ہوگا۔ تو لہٰذا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو گویا کہ ایمان قید بن جائے گا اس کے لیے کہ اگر وہ مومن ہے تو عمل قابل قبول، ورنہ سب بیکار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔